بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ برصغیر پاک و ہند میں کم لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں دنیا پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ ان میں ایک نام زین العابدین ابوالکلام آزاد کا بھی ہے۔ کلام اکتوبر 15، 1931 میں رامیشورم میں پیدا ہوئے، جو جنوبی ہندوستان میں اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ آپ تامل فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلے حصے میں ہم ابوالکلام کی کامیابیوں کا ذکر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم ان کے نظریات اور کردار پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ کلام ایک عظیم سائنسدان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے کردار کا آدمی تھا۔ جس چیز نے ان کو عروج پر پہنچایا وہ ان کی عاجزی، سادگی اور سادگی تھی۔ جب اگنی میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد اندرا گاندھی نے ان کو بلایا تو اس نے اپنے سینئر افسر دھون کو فون کیا کہ وہ اپنے شرٹ اور سلیپر میں پہننے کا عادی ہے اور یہ لباس پرائم منسٹر کے ساتھ ملنے کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے۔ تو ان کے افسر نے جواب دیا، لباس کی فکر مت کرو، تمہارے کام نے تمہیں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ تجھے لباس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ ہندوستان کے میزائل اور ایٹمی نظام کے روح رواں تھے۔ کلام نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ جب میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ لینے کا خرچہ ان کے پاس نہیں تھا۔ بہن نے چوڑیاں گروی رکھ کر کلام کو داخلہ دلوایا۔ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1958 میں DRDO ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نوکری حاصل کی۔ 1969 میں انڈین اسپیس ریسرچ میں شمولیت اختیار کی، جہاں پر وہ SLV-3 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بن گئے۔ یہاں پر آزاد نے انڈیا کے لیے مصنوعی سیارہ تخلیق کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی میزائل کو کامیابی کے مراحل تک پہنچایا، جیسے اگنی، پرتھوی، ترشول وغیرہ۔ آپ کو میزائل مین کا خطاب بھی دیا گیا۔ 1992 سے 1997 میں کلام نے وزارت دفاع کے لیے مشیر کا عہدہ سنبھالا اور جس کا رینک کیبنٹ منسٹر کے برابر تھا۔ 1998 میں ایٹمی دھماکہ کیا، جس کی وجہ سے وہ قومی ہیرو بن گئے۔ 1958 میں کلام نے ایک منصوبہ بنایا جس کو ٹیکنالوجی ویژن 2020 کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد انڈیا کو ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل کرنا تھا۔ ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان کا مقصد تھا، جس طرح زراعت، صحت اور تعلیم کو فروغ دینا ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ کلام کو اپنے کام کی وجہ سے اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ہندو مذہبی نسل پرستوں نے بھی کلام کے صدر بننے میں معاونت فراہم کی۔ 2002 سے 2007 تک وہ ہندوستان کے 11ویں صدر کے طور پر فرائض انجام دیتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں لیکچر دینے شروع کیے۔ اپنے ایک لیکچر کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے اور 83 سال کی عمر میں 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ہم کلام کے نظریات اور تعلیم کا احاطہ کریں گے۔ کلام کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک برہمن استاد نے اس کو اگلے ڈیسک سے پیچھے جانے کو کہا، کیونکہ وہ ایک برہمن لڑکے کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ لیکن اس ہندو دوست کے باپ نے استاد کو برا بھلا کہا اور ان کو تلقین کی کہ بچوں میں فرقہ پرستی اور ذات پات کی برائیاں نہ ڈالیں، اور وہ دوبارہ اگلے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ ان کی زندگی کے جو کچھ تلخ واقعات ہیں ان کا ذکر کیا ہے آزاد نے۔ ابوالکلام آزاد کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ ہندوستان میں بھی وہی نظام کار فرما ہے۔ چند گھمنڈی لوگ جمہور کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ 1 کروڑ گھمنڈی 99 کروڑ لوگوں کو اپنے سے کمتر مانتے ہیں اور ان کی بات سننا نہیں چاہتے۔ کلام کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہدف کو حاصل کرنا ایک بہت بڑے جرمن سائنسدان سے سیکھا۔ جرمن نے ان کو مشورہ دیا کہ صرف محنت سے
نہیں بنایا جا سکتا۔ راکٹ بنانا کوئی کھیل نہیں، یہ کام آپ کا پیشہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ معاش کماؤ، بلکہ یہ آپ کا مذہب اور مشن ہونا چاہیے۔ محنت کافی نہیں ہے، آپ کو حکمت عملی اسٹریٹجی بھی درکار ہے جس سے آپ ہدف کو کم سے کم وقت یا مقررہ وقت میں پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ یہ بات دنیا کے سب سے بڑے جرمن سائنٹسٹ جو ناسا میں امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات ان سے کہی تھی۔ اب ہم کچھ اقوال کا ذکر کریں گے، ابوالکلام کے کچھ اقوال اور ان کے نظریات۔ وہ کہتے ہیں، تیز رو اور مصنوعی خوشی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ٹھوس کارناموں کو انجام دینے میں خود کو وقف کرو۔ نیلسن منڈیلا کے ساتھ ایک شرکت کے دوران کلام کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں کون سی چیز یکساں تھی؟ اپنے اپنے مشغلوں میں استقامت۔ یہ کلام اپنے آپ اور نیلسن منڈیلا کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، اپنے باطن میں جھانک کر فیصلے کرو۔ کلام کے پاس شمع اور لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو اپنے باطنی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔ باطن بیرون سے دباؤ قبول نہیں کرتا، بلکہ حقیقت کو اپنے نظریے سے پروان چڑھاتی ہے۔ ایک اچھا طالب علم اپنے برے استاد سے اتنا سیکھ سکتا ہے جتنا ایک برا طالب علم اپنے اچھے استاد سے نہیں سیکھ سکتا۔ جو باتیں تکلیف پہنچاتی ہے وہی راستہ دکھاتی ہے۔ یہ تھی ابوالکلام آزاد کے کارناموں، نظریات اور زندگی کے بارے میں ایک مختصر کہانی۔ ڈیئر ویورز، اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں کہ ان ویڈیوز کو میں کس طرح بہتر بنا سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ برصغیر پاک و ہند میں کم لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں دنیا پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ ان میں ایک نام زین العابدین ابوالکلام آزاد کا بھی ہے۔ کلام اکتوبر 15، 1931 میں رامیشورم میں پیدا ہوئے، جو جنوبی ہندوستان